وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ 10 محرم جو روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے ایک پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ روزہ ایک دن کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی تھی لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے رکھا اور حکم دیا اور خوشخبری دی۔ 9 کا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی بات کی، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب 10 کا نہیں 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اب 10 کا منسوخ ہو گیا، اب 9 کا روزہ رکھیں۔ یاد رکھیے زندگی میں آپ کو یہ قاعدہ کام دے گا، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ آپ نے خبر دی ہے نا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ خبر اگر منسوخ ہو تو کذب لازم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کو منسوخ کہہ بیٹھے تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم کہیں یہ منسوخ ہوگا تو گناہ تو معاف نہ ہوئے، جھوٹ ہو گیا نا۔ اس لیے جن بھائیوں کو یہ غلطی لگی ہے انہیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے، وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا صرف 10 کا روزہ رکھیں۔ اور بعض نے تیسری روایت بھی بیان کی ہے صوموا یوما قبل او یوما بعد، ایک پہلے رکھ لیں ایک بعد میں رکھ لیں، جیسا کہ ابن القیم نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ کچھ علماء اس روایت میں کلام کرتے ہیں۔